هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. حضرات گرامی قدر، رمضان کا مہینہ ایک تہائی گزر چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ داخل ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے اور اس چیز پہ ابھارتے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کو کہ یہ مبارک مہینہ آ چکا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر اپنی کتاب کو اتارا ہے، اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے اندر سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک عشرہ گزرنے کے بعد ہم لوگ اپنے اندر دیکھیں کہ ہم نے کیا تبدیلی لائی ہے۔ جتنی کوشش اور جتنی جستجو کریں گے اللہ رب العالمین اتنا اس کا ثمر عطا کرے گا۔ ہر رمضان کچھ نہ کچھ تبدیلی انسان کے اندر لاتا ہے۔ انسان مسلمان خاص طور پر اس چیز پر آمادہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ عبادت کا ہے، ہم نے اس میں عبادت کرنی اور برائی کو چھوڑنے کا، برائی سے نفرت کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ کوئی بھی غلط بات کرے، اس کے دوست احباب اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کے روزے سے اسے احساس دلاتے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر بندے کو، ہر مسلمان کو مسلم معاشرے کے اندر یہ احساس ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ساری تبدیلی تو رمضان کے اندر یہ آتی۔ اب ہم نے انفرادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے کو کس قدر قبول کیا۔ کیا ہم نیکی کر کر کے اپنے جسم کو نیکی کے لیے آمادہ کر چکے ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے۔ کیا زبان سے ذکر کر کر کے زبان کو ذکر کا عادی بنا چکے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی سوال اپنے آپ سے۔ اور اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی خواہشات کے سامنے رکاوٹ، وہ جو اللہ کا خوف ہے، وہ جو تقویٰ ہے، وہ جو پرہیزگاری ہے، کیا ہم نے اس بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر یہ جو اہداف تھے ان کو حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ رمضان تو اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کے وہ تو ایک بازار سجا ہوا ہے، وہ تو ایک سما بنا ہوا ہے۔ اب کون ہے جو اس موسم سے فائدہ اٹھا لے اور اپنی فصل کو وقت پر بیچ دے
تاکہ وقت پر اس کی فصل کاٹے۔ کون ہے جس نے زمین کو تیار کر لیا ہے، اپنے دل کی بنجر زمین کو آباد کر دیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کر کر کے، قیام اللیل میں قرآن حکیم کو سن سن کر، اس کے معنی و مفہوم کو غور کر کر کے، اور اللہ کی خاص طور پر جو بشارت والی آیتیں ہیں، اللہ کی عظمت والی آیتیں ہیں، اور جو خوف دلانے والی آیتیں ہیں، ان پر غور کر کر کے ایک فکر پیدا کر دی ہے کیا ہم نے اپنے اندر، کہ ہم اب اپنے روش کو تبدیل کریں گے، ہم اپنے سچے سچے اور پاکیزہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کا جو انعام ہے یہ دنیا، اور یہ اتنی بڑی، جتنا بڑا انعام ہے اتنی زحمت بھی ہے۔ اگر آپ اپنے اوقات کو درست نہیں لگاؤ گے، درست بسر نہیں کرو گے، ٹھیک بسر نہیں کرو گے، تو یہی گزرے ہوئے اوقات جو کہ اللہ کی نافرمانی میں بسر کیے گئے ہوں گے، پھر اس کی جواب دہی رب کے سامنے بہت مشکل ہے، کوئی جواب نہیں ہوگا رب کے سامنے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام حکیم میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے راستہ دینے کا، راستہ دکھانے کا رہنما اصول ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے واضح دلائل موجود ہیں، ہدایت سے واضح دلائل موجود ہیں۔ جو اس مہینے کو پالے وہ روزے رکھے، روزہ رکھنا یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اور روزہ رکھ کر اس سے جو ایمان بنانا ہے نا ہم نے، وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ روزے رکھنے کو تو ہم نے اپنے جسم کو عادی بنا دیا ہے، اب ہم اگلے اہداف کو حاصل کریں تاکہ اپنی پوری زندگی اللہ کے خوف اور اس کی رجا، اس کا توکل اور اس پہ بھروسہ، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں کہ ہمیں رب کا خوف ہو۔ کبھی بھی گناہ کی طرف مائنڈ جائے تو اللہ کی دلیل اور برہان، وہ آیات جو ہم نے سیکھی ہوں وہ سامنے آ جائے، اور ہمارے سامنے یہ چیز رکاوٹ بن جائے کہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ اب ہم نے کتنی زندگی ہم نے گزار دی ہے، کتنی اور گزاریں گے، بہت کم گزاریں گے، بہت زیادہ ہم نے گزار دی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں وقت بہت کم ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ کتنے گناہ ہم اپنی زندگی کے اندر کر چکے ہیں۔ جتنے بھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں، جب ہم اپنے ان گناہوں کو دیکھتے ہیں، شرمندگی سے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اور جب ہم گناہ کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت گناہ کا موقع تلاش کرتے تھے کہ گناہ میں اس چیز سے فائدہ اٹھا لوں، یہ میرے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، کوئی دنیا کا مفاد کما لیا، کوئی خواہشات پوری کر لی، کسی کو دھوکہ دے دیا، کوئی پیسہ جمع کر لیا دھوکے کے ساتھ۔ تو اب اگر ہم اس اپنے کردار پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر شرم و حیا آتی ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ جس شیطان نے ہمیں بلا دیا، جس شیطان نے ہمیں بہکا دیا، وہ شیطان بہکا کر، پھسلا کر
شرمندہ کر کے انسان کو رسوا کر کے، وہ تو انسان کا عدو و مبین واضح دشمن ہے، انسان کو وہ تو جینے دینا ہی نہیں چاہتا، خاص طور پہ وہ مسلمان کو تو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ایک موحد اور مومن اور مسلمان آدمی جو اللہ کا دوست ہو، اسے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس فکر کو اپنے اندر ہم نے پیدا کرنا ہے کہ ہم تقوی کے معیار پہ پورے اتریں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی دار بن جائیں، نیکی کریں تو ہمارے اندر وہ سرور محسوس ہو نیکی کے اندر، کہ جو سرور ہمیں دنیا کی کسی اور نعمت میں نہ ہو۔ ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور برائی سے اتنا ڈر جائیں، برائی کرنے سے اتنا خوف ہو کہ گویا کہ ہمیں جہنم میں جلایا جا رہا ہے، ہم آگ کے اندر چھلانگ لگا رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری سوچ بن جائے اور یہ ہمارے اندر تصورات پیدا ہو جائیں تو بتاؤ کہ کتنا بڑا انقلاب ہے، اور روزہ رکھنے کا، سمجھ کے رکھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور دنیا میں ہم کیسے زندگی بسر کریں گے اگر اصل روح کو، روزے کی روح کو سمجھ جائیں اور قرآن کے اسلوب کو سمجھ جائیں اور اللہ کے پیغام کو سمجھ جائیں تو کس انداز میں ہم زندگی بسر کریں گے، اور جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ہم کتنے پاکیزہ اور کتنے صاف ستھرے ہوں گے کہ لوگ رو رہے ہوں گے، دنیا رو رہی ہوگی، زمین و آسمان پریشان ہوں گے، اور جانے والا انسان اپنے رب سے ملاقات کر کے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرنا ہوگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے میرا استقبال کیا اور تسلیاں دی، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ یہاں سے جاتے ہوئے مہمانیاں تیار ہیں، اور اللہ کے فرشتے یہ کہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، جو من چاہے۔ دنیا میں جو من چاہے وہ ہمیں مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا۔ دنیا میں جو جی چاہے وہ نہیں ملتا، لیکن وہاں یہ ہے اللہ کا انعام اپنے متقین بندوں کے لیے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تم پکارو گے، جو تم مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے متقی اور پرہیزگار بندے کے لیے، اور یہ ان اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا ان اعمال کے کرنے سے حاصل ہوگی، یہ اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے حاصل ہوگی، جو خود پڑھنے سے، خود غور و فکر کرنے سے، کتاب اللہ میں جو اللہ کی کتاب کو مخاطب کر کے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہ کتاب تم کو کیسے مخاطب کر رہی ہے، قرآن تم کو کیا کہہ رہا ہے، کیسے مخاطب کر رہا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر، ھدی للمتقین، سراسر ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش تو کر کے دیکھیں، پھر ابتدا سے انتہا تک اس کو پڑھتے چلے جائیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے چلے جائیں۔ کیسا یعنی ایمان بنے گا، کیسا تقوی حاصل ہوگا اس کتاب سے، اور روزے اور اس کتاب کا تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہم جتنے دن بیت چکے ان پہ بھی غور و فکر کریں، کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جو اچھائیاں کی ہیں، جو روزہ رکھا اللہ کے رضا حاصل کی ہے، اس پہ خوش ہوں اور اللہ رب العالمین سے زیادہ اجر مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بیلنس نہیں ہے، اکاؤنٹ نہیں ہے تجھے دکھانے کے لیے،
یا اللہ تو یہی قبول کر لے اور بڑھا چڑھا کے قبول کر لے، ہمارے پاس یہی ہے۔ اے ہمارے رب، اے کائنات کے رب، ہم ان قریب تجھ سے ملنے والے ہیں، اور یہ چیزیں ہم پہلے ہم بیچ رہے ہیں اپنے لیے آگے، جو تو ہمیں واپس لوٹائے گا، جس کا اجر تو ہمیں دے گا۔ تو اس طرح اگر ہم ایک ماحول بنا دیں، اجتماعی طور پہ بھی اصلاح کی کوشش کریں اور انفرادی طور پہ بھی اصلاح کی کوشش کریں، اور نیکی کی طرف راغب ہو جائیں، دوڑتے خیر کی طرف چلے جائیں، اور برائی سے رک جائیں اور برائی کو چھوڑ دیں، یہی تقویٰ اور یہی پرہیزگاری ہے، یہی نجات کا راز ہے، اور یہی عقل مندی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر و برکت رمضان کی عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اس